میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ سوال نمبر 1، گھر میں بلی پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب، گھر میں بلی پالنا جائز ہے اور اچھی بات ہے۔ دوستو، گھر میں بلی پالنے سے بہت سارے فائدے ہیں، اور کیا کیا فائدے ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو، صحابی رسول بھی بلی کو پالا کرتے تھے۔ وہ صحابی رسول جن کو دنیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، دراصل حقیقت میں آپ کا نام حضرت ابو ہریرہ نہیں تھا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ آپ کا لقب تھا، اور یہ لقب آپ کا اس لیے پڑا کیونکہ آپ نے ایک بلی پال رکھی تھی، اور وہ بلی آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اور آپ بھی اس بلی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ جہاں بھی جاتے، کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے تو بلی ساتھ جاتی تھی، جہاں بھی آپ جاتے تھے تو بلی آپ کے ساتھ جاتی تھی، اس لیے آپ کا لقب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا تھا۔ ناظرین کرام، بلی کو پالنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ سائنس کہتا ہے کہ جس گھر میں بلی ہوتی ہے اس گھر میں لوگوں کے ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے۔ آج دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو اس بیماری کی شکایت رہتی ہے۔ تقریباً 90% لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ جس گھر میں بلی ہوتی ہے اور جب رات میں لوگ سو جاتے ہیں تو سائنسدانوں کے مطابق بلی ان کے ڈپریشن کی انرجی کو کھینچ لیتی ہے اور ان کا دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ اور بلی کو مارنا یہ ایک غلط کام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا، اس کو باندھ دیا تھا، اور نہ ہی وہ اس کو کھانا دیتی تھی اور نہ ہی اس کو پانی دیتی تھی۔ اسی طریقے سے قید میں ہی بلی کی موت ہو گئی، وہ بلی مر گئی، اور مرنے کے بعد جب اس عورت کا بھی انتقال ہوا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس عورت کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، کیونکہ اس عورت نے اس بلی کو قید کر لیا تھا اور نہ ہی وہ اس کو کھلاتی تھی نہ ہی اس کو پلاتی تھی۔ تو دوستو، اگر کوئی بلی کو پالنا چاہتا ہے یا کسی نے بلی کو پال رکھا ہے تو وہ اس کے کھانے پینے کا بہت سخت خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں چلا جائے اور کہیں دور جانے کی وجہ سے بلی بھوکی پیاسی تڑپتی رہے۔ اسی لیے اگر کوئی بلی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو پالنا چاہتا ہے تو پال سکتا ہے، لیکن اس کے کھانے پینے کا بالکل خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، پرندوں کو کھانا کھلانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، پرندوں کو کھانا کھلانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں کام بہت زیادہ کرتا ہوں، محنت بھی بہت زیادہ کرتا ہوں، پیسے بھی بہت زیادہ کماتا ہوں۔ یا علی، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کہ میرے گھر میں ہمیشہ تنگ دستی بنی رہتی ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی اور گھر میں ہمیشہ پریشانیاں اور بیماریاں بنی رہتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، سن لے اور یاد رکھنا، جب کوئی بندہ اپنی کمائی سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، جب کوئی بندہ اپنی کمائی سے صدقہ نہیں کرتا تو اس کے گھر میں رزق میں تنگ دستی ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور صدقہ نہ دینے کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگ دستی آ جاتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا علی، میرے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے، میرے پاس اتنا رزق نہیں ہے کہ میں صدقہ کروں، میں تو ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے کھاتا ہوں، ایک وقت کا کھاتا ہوں تو دوسرے وقت کا میسر نہیں ہوتا۔
دوستو اس بات پر آپ غور فرمائیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ آج کل لوگ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے جو ہم صدقہ کریں، اور دل میں یہ سوچ کر کہ ہم صدقے کے قابل نہیں ہیں وہ لوگ صدقہ نہیں کرتے۔ لیکن ہر وہ شخص صدقے کے قابل ہے جس کے پاس کھانے کا انتظام ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے جو میں لوگوں کو صدقہ کروں، میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میں ایک وقت کا کھانا کھا لیتا ہوں تو دوسرا میسر نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، کیا تیرے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے؟ کیا تجھ کو اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ تو اپنے رزق سے ایک دانہ بھی نکال سکے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے، یا علی، ایک دو دانے کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، ایک دو دانے تو میں آرام سے نکال سکتا ہوں۔ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے ایک دو دانے کی ہی گنجائش ہے تو وہ رزق کے دو دانے تم پرندوں کو کھلا دیا کرو۔ جب تم خلق خدا کی خدمت کرو گے، مخلوق کی خدمت کرو گے، تو وہ تمہیں دل سے دعائیں دیں گے، اور ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے تمہارے رزق میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائے گا۔ ان کی دعاؤں سے تمہاری مصیبتوں کو، تمہاری مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور عطا فرمائے گا۔ دوستو اس واقعے سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ صدقہ کیا جائے۔ انسان کی جتنی اوقات ہو، اوقات کے مطابق وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کی اوقات انسانوں کو کھلانے کی نہیں ہے تو وہ پرندوں کو بھی کھلا سکتا ہے، جانوروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی اوقات انسانوں کو کھلانے کی ہے تو پھر انسانوں کو بھی کھلائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پرندوں کو کھلانے کے لیے ان کی تلاش کرتا رہے اور انسان بھوکے گھومتے رہیں۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو اس کو بھی کھلائے اور پرندوں کو بھی کھلائے، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا، چاہے وہ انسان ہو یا وہ جانور ہو یا وہ پرندہ ہو، بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا صدقہ ہے اور بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔